چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجاؤ کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی 53 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے تا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا لکھا ہوا ہے۔ اب تا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے طا۔ جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے پیارے بچوں تو اسے باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تا کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے تا، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پیارے بچوں، اب اس تا پر آپ 3 دانتوں والی شکل جو دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق۔ یعنی یہاں تا پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کاف۔ کاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم تا کو باریک پڑھتے ہیں اس طرح ہم کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ جی، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے انہیں ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن ان دونوں کو ہم باریک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں شین کے نیچے کیا ہے؟
دو زیر. دو زیر ہیں یعنی یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے با. کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ اقلاب. جی اقلاب ہوتا ہے اور وہاں پر ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر گنہ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں اقلاب ہوگا تو یہاں ہم تنوین کا جو نون ساکن ہے اسے میم سے بدل دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. جی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. مد متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. اسی طرح اگلی آیت میں پیارے بچوں یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد متصل ہوگا. اور مد متصل کو پیارے بچوں ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف تک. جی 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں تو یہاں بھی اور یہاں بھی 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر اس کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار. کیا ہوتا ہے؟ اظہار. جی اظہار ہوتا ہے اور اظہار میں ہم غنہ نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں. نہیں کرتے. تو پیارے بچوں حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ گیا ایک تو یہاں بھی اظہار ہوگا اور یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے با. کیا لکھا ہوا ہے؟ با. با لکھا ہوا ہے. پیارے بچوں با حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے ہے. اسی طرح قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. جی حروف قلقلہ میں سے ہے. اور حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با ساکن ہے اور قوف بھی جب ہم وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے. کیا ہے؟ نون پر تشدید ہے. جی نون پر تشدید ہے. اور میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب بھی نون پر تشدید ہو یا پھر میم پر تشدید ہو یعنی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں. تو یہاں بھی نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے نون تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. اسی طرح پیارے بچوں اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر بھی مد عارض ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر بھی پیارے بچوں مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو پیارے بچوں ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. جی 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ ہماری ان آیات کے قواعد مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. متکئین 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 علی فرش بطائنها على فرش بطائنها على فرش بطائنها على فرش بطائنها
اچھا پیارے بچوں یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں الف مدہ ہے, اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, لیکن یہاں مد متصل ہے, یہاں 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. علی فرش بطائنها, علی فرش بطائنها. یہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے, یہاں غنہ کرنا ہے. علی فرش بطائنها, علی فرش بطائنها. متکئین علی فرش بطائنها, متکئین علی فرش بطائنها. متکئین علی فرش بطائنها, متکئین علی فرش بطائنها. من استبرق, من استبرق. من استبرق, من استبرق. متکئین علی فرش بطائنها 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 من استبرق. اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن بیٹا یہاں مد متصل ہے. ٹھیک ہے تو اسے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں, 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. فرق واضح ہونا چاہیے, الف مدہ کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, لیکن مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے تو مدات کی مقدار پوری ہونی چاہیے, فرق واضح ہونا چاہیے. اسی طرح قوف بھی جب ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر بھی کلکلا کرنا ہے. ٹھیک ہے استبرق نہیں, استبرق. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ جی. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, وجن الجنتین دان. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ, وجن الجنتین. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ, وجن الجنتین. جنتین. جنتین. یہاں نون مشدد ہے پیارے بچوں, یہاں پر غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ, وجن الجنتین. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ, وجن الجنتین. دان. 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 وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان. وجن الجنتین دان. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان. وجن الجنتین دان. اب آئیے بڑھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ. فَبِأَيِّ, فبأي فَبِأَيِّ فبأي آلاءِ آلاء رَبِّكُمَا, ربكما رَبِّكُمَا. ربكما با کو پیارے بچوں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے رَبِّكُمَا ربكما تُكَذِّبَانِ, تكذبان تُكَذِّبَانِ. تكذبان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا بعض بچے تُكَذِّبَان پڑھ رہے ہیں, ہلکی سی آواز آ رہی ہے زا کی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ذال کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے تُكَذِّبَان, تكذبان. تُكَذِّبَان. تكذبان. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن بیٹا ذال میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے تُكَذِّبَان نہیں,
तुकज़्ज़िबान। तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने, मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और एक बात याद रखें कि आयत को लहरा कर ना पढ़ें, ठीक है, एक ही लहजे में एक ही आवाज़ में पढ़ना है, ठीक है जी। और कोई सुनाएगा यही आयत? आप सुनाएं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा यहाँ हमज़ा पर खड़ा ज़बर है, क्या है? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर है। और यहाँ मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, दोनों की मिक़दारों में फ़र्क है। इसे यानी खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, इसे 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो मद की मिक़दार पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करनी मिक़दार, ठीक है। इसे 1 अलिफ के बराबर ही खींच कर पढ़ें, और इसे 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, ठीक है। पढ़ें आलाई 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 आलाई। माशाअल्लाह। और यहाँ बेटा बा को जमाओ के साथ पढ़ना है, ठीक है। रब्बिकुमा रब्बिकुमा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम अशर है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, उसके बाद दुआ मदीना होती है, 8:25 तक दुआ मदीना ख़त्म होती है। उसके बाद सबक रिवाइज़ करके 9:30 बजे तक सबक की टाइमिंग है, उससे पहले सबक सुनाता हूँ। फिर सबकी सुनाता हूँ, फिर 12 बज जाते हैं, 12 बजे से 12:30 तक मैं निसाब पढ़ता हूँ। 12:30 से 12:50 तक खाने का वक्फा होता है, उसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद क्लास में जाते हैं, फिर मंजिल सुनाते हैं, फिर मंजिल के बाद और फिर छुट्टी हो जाती है और मैं अपने घर चले जाता हूँ। 1992 से ये मदरसा कायम है। इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 430 बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। 7 दर्जे हमारे हिफ्ज़ के हैं, 7 नाज़रा के हैं, और 3 दर्जे हमारे शार्ट टाइम के हैं और 2 असरी उलूम के हैं। 1992 से लेकर अब तक इस मदरसे से हिफ्ज़ करने वालों की तादाद 350 है, और नाज़रा पढ़ने वालों की तादाद कम व बेश 1500 के लगभग है। 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से तकरीबन 35 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और 100 के करीब बच्चों ने नाज़रा मुकम्मल किया। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, जब हम किसी काम में मास्टर बनना चाहते हैं या किसी इल्म में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस यानी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हम किसकी बात मानते हैं? हम उस इंसान की बात मानते हैं जो पहले से उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इल्म रखता हो, उस चीज़ का उसे तजुर्बा हो, या उस चीज़ में वो कामयाब हो चुका हो और उसकी हर बात को गौर से सुनते भी हैं और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं। कौन हैं? मुसलमान हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कौन सी कामयाबी है? आखिरत की कामयाबी। जी, आखिरत की कामयाबी है। तो अब हमें किसे फॉलो करना चाहिए? हमें किसके बताए हुए तरीके पर अमल करना चाहिए ताकि हमें भी दुनिया में कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले? चुनांचे आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने हमें किसको फॉलो करने का हुक्म दिया है। तो चलिए कुरान पाक की आयत सुनते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जमाए कंजुल ईमान, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, इससे मालूम हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है, क्योंकि हम तो नहीं जानते थे कि दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, दुनिया किसने बनाई है, हमें किसने पैदा किया है।
जन्नत में जाने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, दोज़ख से बचने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, वालिदैन और बड़ों का अदब करना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना और इन सब के फ़ज़ाइल और बहुत कुछ जो हम नहीं जानते थे वो सब ही तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। परेशानियों पर सब्र करने में, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करने में, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी दुनिया वालों के लिए आइडियल है। इसलिए हर एक को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अखलाक पर अमल करना चाहिए, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी का एक वाक़या सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों को मक्का मुकर्रमा के गैर मुस्लिम बहुत तंग किया करते थे, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले सहाबाए किराम अल्लाह पाक के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ चले गए। लेकिन जब बाद में मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया और सब मुसलमान दोबारा मक्का मुकर्रमा गए तो गैर मुस्लिमों को बहुत डर लगने लगा। वो सोचने लगे कि हम तो इन पर बहुत जुल्म किया करते थे, हम इन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, न जाने मुसलमानों के नबी अब हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की बात सुनी तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यानी आज तुम पर कोई सख्ती ना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अच्छे अखलाक का और सब लोगों को मुआफ़ कर देने का ये रिज़ल्ट सामने आया कि मक्का मुकर्रमा के बहुत से लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है हमारे उबैद रज़ा भाई और दूसरी तरफ हैं बिलाल भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले हम कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। कितने? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर गलत जवाब दे दिया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है हमारे उबैद रज़ा भाई से। आप ये बताएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अंगूठे चूमना किस सहाबी की सुन्नत है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। क्या लगता है, सही जवाब दिया है? सही जवाब दिया है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। जी बिलाल भाई, आप ये बताएं, कलिमतुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? ऑप्शंस। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स, क्योंकि हमारे बिलाल भाई ने ऑप्शन ले लिया है। अब अगला सवाल है हमारे उबैद रज़ा भाई से। आप ये बताएं, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। जी बिलाल भाई, आप ये बताएं, जुमे के दिन गुस्ल करना क्या है? जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। जी उबैद रज़ा भाई, आप ये बताएं, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है।
قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 points. جی بلال بھائی اب آپ یہ بتائیں مقام ابراہیم جس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ کہاں موجود ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. آپ کا جواب غلط ہے. مقام ابراہیم مسجد حرام میں ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبید رضا بھائی سے. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعے کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں. جمعے کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 points. جی بلال بھائی اب آپ بتائیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ یہ کس کا شعر ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. جی امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری کا شعر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 points. جی عبید رضا بھائی آپ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس یعنی وفات کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ محرم میں. محرم میں آتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 points. جی بلال بھائی آپ بتائیں لاہور میں کس مشہور بزرگ کا مزار شریف ہے؟ آپشنز. آپشنز حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت داتا گنج بخش. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک لاہور میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 points ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے بلال بھائی کا ٹوٹل ہے 30 points اور ہمارے عبید رضا بھائی کے ہیں 50 points. تو کون ونر ہے؟ عبید رضا بھائی. عبید رضا بھائی ونر ہیں. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا